إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسترک ان قبیح عملی وحلمک ان کثیر جرمی۔ گزشتہ فقرے میں اس حوالے سے گفتگو نامکمل رہ گئی تھی۔ وسترک ان قبیح عملی کہ پروردگار تو میرے قبیح اعمال پر پردہ ڈالتا ہے اور تو بردباری اختیار کرتا ہے، بردباری دکھاتا ہے میرے کثیر جرموں کے مقابلے میں۔ پروردگار کی صفت ستار العیوب ہے۔ پروردگار اپنے بندے کے تمام گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ کسی کے کسی بھی گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، اور پروردگار نے اگرچہ توبہ کی توفیق بھی دی ہے کہ اے بندے میرا لطف اور کرم تیرے شامل حال ہے کہ میں تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کر رہا، لیکن میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جا۔ اس کے باوجود میں ستار العیوب ہوں۔ اور اسی حوالے سے معصومین کے کلمات نظر آتے ہیں، یا من ستر القبیح و اظہر الجمیل، کہ وہ کہ جو قبیح کو پوشیدہ رکھتا ہے اور جمیل اور اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کتنا رحیم اور کتنا کریم پروردگار ہے کہ بندے کی برائیوں کو تو پوشیدہ رکھتا ہے، لیکن اگر بندہ کسی اچھائی کو انجام دیتا ہے، کسی اچھائی کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو اس اچھائی کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اور پرچار کرتا ہے۔ اور اسی لیے دعائے کمیل کے جملے، مولایا کم من قبیح سترتہ، اے پروردگار تو کتنا اچھا مولا ہے، کتنا کریم مولا ہے کہ کتنی ہی میری قبیح باتیں تھیں، برائیاں تھیں کہ جن کے اوپر تو نے پردہ ڈال دیا۔ وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، ہے پروردگار کتنی ہی اچھائیاں ایسی تھیں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے ان کا پرچار کیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ پروردگار گناہوں کو پوشیدہ ضرور رکھتا ہے، لیکن انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آلودہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے، کوئی معصیت ہو بھی جائے، تو فوراً پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، کیونکہ پروردگار توبہ کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، اور پروردگار جو توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے اس کی آواز کو سننا بھی چاہتا ہے، اور جو حاضر نہیں ہو رہے پروردگار کی بارگاہ میں، توبہ کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کر رہے اپنی بخشش کے لیے، اور اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو پروردگار سے موڑا ہوا ہے، پروردگار شدت کے ساتھ ایسے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ جو معصیت میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان معصیت میں گھرے ہونے کی وجہ سے ان بندوں کا رخ اپنے رب کی طرف سے مڑ گیا ہے۔ اب دیکھیں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اب اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی رب ہے، کوئی معبود ہے کہ جو اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لیکن پروردگار توفیق دیتا رہتا ہے بار بار انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے، کبھی اطراف میں اموات کے ذریعے سے اس بات کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ بندے تو بھی اسی طرح مر کر ایک دن میری بارگاہ میں آئے گا۔ کبھی قلت رزق کے ذریعے سے پروردگار انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندے تیرا رزق تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ اب تو متوجہ ہو جائے اور میری بارگاہ میں آ جائے۔ پروردگار انتظار کرتا ہے اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بندہ آ جائے میری بارگاہ میں۔ حضرت داؤد کی طرف وحی کی پروردگار نے، یا داؤد لو یعلم المدبرون انی، اے داؤد وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، میری طرف پشت کی ہوئی ہے، اگر جان لیتے، کیا جان لیتے؟ کیف انتظاری لہم، کہ میں کس طرح سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، وشوقی الیہ ترک معاصیہم، اور میرے شوق کو ملاحظہ کر لیتے، میرے اشتیاق کو دیکھ لیتے کہ میں کس طرح سے انتظار کر رہا ہوں، کس طرح سے اشتیاق رکھتا ہوں، کس طرح سے اس بات کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میرا بندہ معصیت کو، گناہوں کو ترک کر کے میری بارگاہ میں دوبارہ آئے۔ اگر یہ میرے اس انتظار کو اور اس شدت شوق کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ لَمَاتُوا شوقاً، تو میرے شوق کو دیکھ کر یہ اسی اشتیاق کی وجہ سے مر جاتے، ان کو موت آ جاتی۔ پروردگار شدت سے اپنے ان بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے جب بات آئی تھی روایت کے جملے اور مفہوم روایت کا پیش کر رہا ہوں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں کسی سوال کیا گیا کہ پروردگار وہ بندہ جو تیری بارگاہ میں تیری اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور وہ تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اور پھر وہ بندہ کہ جو تیری بارگاہ میں تیری اطاعت کرتے ہوئے رکوع کرتا ہے، تیرا مطیع ہے، وہ اگر تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اور پھر سوال کا لحن بدلا کہ پروردگار وہ بندہ جو تیری بارگاہ میں تیری معصیت کرتا ہے، اگر وہ تجھے پکارے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر وہ تجھے پکارے کہ یا ربی، تو کیا کہتا ہے؟ تو ندائے پروردگار آئی تھی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سوال کرنے والے نے فوراً سوال کیا، پروردگار جو تیرا مطیع ہے، جو اطاعت کر رہا ہے، تیرے
بارگاہ میں رکوع اور سجود کو انجام دے رہا ہے، تیرے ہر امر کو بجا لا رہا ہے، تیرے ہر نہیں سے دوری اختیار کر رہا ہے، وہ تجھے پکارتا ہے، تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لیکن وہ گناہگار، وہ معصیت کار بندہ تیری معصیت میں مبتلا تھا، تیری بارگاہ میں گناہ کرتا تھا، لیکن جب وہ نادم ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہے تو اب تو ایک بار لبیک یا عبدی نہیں کہہ رہا، 3 بار کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کیا وجہ ہے؟ کہا وہ بندہ کہ جو اطاعت کر کے آ رہا ہے اس کو اپنی اطاعت پر بھی بھروسہ ہے اور مجھ پر بھی بھروسہ ہے، اس کے پاس اس کی اطاعت ہے کہ جس کو لے کر وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اپنی اطاعتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ کہ جو معصیت کر کے آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا ہے۔ اور جب ایسا بندہ مجھے پکارتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، جو خالی ہاتھ میری بارگاہ میں آتا ہے، جو معصیت میں گھرا ہوا ہے، وہ بندہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے اس کا میں استقبال والہانہ انداز میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے، تو کل تک گناہگار تھا، اب جب توبہ کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ گیا تو توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے من لا ذنب لہ، کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ بس دعائے افتتاح کے یہ جملے بھی ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اب ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان شبوں کے اندر، ماہ مبارک رمضان کی شبوں کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کیونکہ ان شبوں کے اندر پروردگار کی رحمت بھی ہے اور معصیت کار بندے کا، گناہگار بندے کا پروردگار شدت سے انتظار بھی کر رہا ہے۔ پروردگار تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے بے وارث ہوں چاہے بد وارث ہوں، سب کے گناہوں کو بخش دے، اور آج کی شب ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔